ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بڑا جاندار خطاب تھا امیر لاہور محترم حافظ امجد اقبال گھمن صاحب کا، اور قائد پاکستان علامہ شکیل الرحمان ناصر صاحب کا خطاب ابھی آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ انشاءاللہ بڑی ہی مدلل مفصل گفتگو امیر محترم کی بھی ہوگی۔ بات شروع ہوتی ہے 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات سے 2025 میں۔ در حقیقت اس سے بھی پہلے، بیٹا توجہ میری طرف، بات اس وقت شروع ہوئی جب دشمن کو اندازہ ہوا کہ یہ اپنے گھر میں مختلف گروہوں میں بٹ چکے ہیں، یہ قرآن کی اس آیت کو بھول چکے ہیں جس میں اللہ نے کہا تھا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑے مت کرنا، آپس میں دشمن کے خلاف ہمیشہ سیسا پلائی رہنا۔ دشمن کو جس وقت اندازہ ہوا کہ ان کی تفریقیں بڑھ گئی ہیں، یہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، لسانی طبقے الگ، سیاسی طبقے الگ، مذہبی طبقے الگ، اب دشمن تو شروع سے ہی مکار تھا، اسے سمجھ آئی کہ یہ کمزور ترین قوم اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ اس نے رات کے اندھیرے کو غنیمت جانتے ہوئے ہلکی پھلکی ٹک ٹک شروع کی، بات کو بڑھاتا گیا، مساجد مدارس تک، ہسپتالوں تک، مختلف عوامی جگہوں تک اس نے وقتاً فوقتاً حملے کرنا شروع کیے۔ ہم اس بات پہ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ابھی ہماری پٹائی زیادہ نہیں ہوئی تھی، تھوڑی بہت ہی پٹائی ہوئی، تو ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ دشمن کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں سیسا پلائی نہیں ہے۔ اس مار پٹائی کے سبب فوری طور پہ اللہ کا احسان ہوا کہ سارے اختلافات ہم نے بلائے اور ہم سب جمع ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ، اور قوم جب متحد دیکھی سپہ سالار اعظم فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب نے کہ قوم متحد ہے، اس وقت دشمن کو جواب دینے کے لیے سیسا پلائی ہو کے اپنی فوج کے پیچھے علماء بھی کھڑے ہیں، مدارس کے 30 لاکھ طلباء بھی کھڑے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی متحد ہیں، وہ مائیں جو پیدا ہونے والا بچہ لے کے خواہش کر رہی ہیں کاش کہ یہ بچہ جلد بڑا ہو، اس کو پاک فوج میں بھیجیں، یہ وطن عزیز کے لیے شہادت کا جام پی لے، آج یہ جذبہ قوم کے اندر موجود ہے۔ پھر چند دنوں میں پاکستان نے اپنا بیانیہ مضبوط کیا، پوری دنیا کو ڈی جی آئی ایس پی آر، وہ مرد مجاہد، اس نے
دنیا کے سامنے بیانیہ پیش کیا کہ پہلگام والا جو واقعہ انڈیا نے خود ہی رچایا ہے، اس پہ اگر پاکستان کے خلاف میرٹ پہ انکوائری کروائی جائے، اگر کوئی ایویڈنس انڈیا کے پاس ہے دنیا کے سامنے لائے پیش کرے، ہم جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا اسے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ لیکن کوئی بنیے کے پاس نہ کوئی شواہد تھے، نہ ہی پیش کر سکا، نہ تا قیامت پیش کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد وہ وقت آیا اللہ کے فضل و کرم سے، ہاں پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک صاحب جو آج روزانہ نئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ انڈیا کے 7 رفیل گرائے، اگلے دن کہتا ہے 8 گرائے، پھر کہتا ہے 10 گرائے۔ میں سمجھتا ہوں بات اس کی بھی سچ ہے، جو گرتے ہیں وہ تو گر ہی جاتے ہیں، لیکن جو ایئر بیس پہ کھڑے، وہاں پہ کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کا سر ٹوٹ گیا، وہ بھی گرے ہی شمار ہوتے ہیں۔ ابھی تک ان کو گنتی سمجھ میں نہیں آ رہی، پوری گنتی نہیں کر پائے کہ کتنے گرے تھے۔ در حقیقت اللہ کے فضل سے وہ گر ہی گئے ہیں، وہ زمین بوس ہو ہی گئے ہیں۔ جب یہاں سے وزیر اعظم صاحب نے فون کیا، کہا کہ ٹرمپ صاحب ہمارے گھر میں مداخلت ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو، عورتوں کو، مساجد کو، مدارس کو، عبادت گاہوں کو شہید کیا جا رہا ہے، سمجھائیے اپنے اس اتحادی کو۔ تو جواب ملا کہ آپ کمپرومائز کریں، آپ کے گھر میں کہیں دہشت گرد چھپا ہوا ہوگا، آپ انہیں اجازت دیں کہ وہ حملہ کر سکیں۔ چند منٹ، چند لمحے پہلے یہ جواب دیا صاحب نے، اور پھر اللہ کے فضل سے 10 مئی آیا۔ 10 مئی وہ دن تھا جس روز ہماری افواج پاکستان نے رات بھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مسلح پہ گزاری، نوجوانوں کی تیاری پہ گزاری، تہجد کا وقت تھا، اللہ سے مدد مانگی، نماز فجر خود جماعت کروائی۔ فجر کے بعد ان نوجوانوں کو جنہوں نے اس معرکہ میں اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے جانا تھا، ان کو شاباش دی، انہیں کہا کہ اللہ کی مدد، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین، رب کی مدد تمہارے ساتھ ہے، جاؤ اللہ کا نام لے کے نعرہ تکبیر بلند کرو، فضاؤں میں جاؤ، جا کے دشمن کے گھر میں گھسو۔ ہم کبھی جنگ کی تمنا نہیں کرتے، لیکن جب جنگ مسلط کر دی جائے پھر ہم بزدلی نہیں دکھاتے۔ وہ مائیں جنہوں نے اس نوجوانوں کو پیدا کیا تھا، وہ مائیں مسلحوں پہ دعائیں کر رہی تھیں۔ یہ دو نوجوان اڑے یہاں سے چند جہاز لے کر، چند طیارے JF-17 تھنڈر فضا میں جب اڑا تو ادھر سے وہ ہاتھیوں والی، فیلوں والی قوم جو ابابیلوں کی طرف سے ہوا حال بھول چکی تھی۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں، اپنے دفاع کے لیے دشمن کو گھمنڈ اتنا تھا کہ 100 سے زیادہ طیارے ایک ہی ٹائم میں اپنے دفاع کے لیے وہاں سے اڑے انڈیا سے۔ اللہ نے، رب نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ نے وعدہ پورا کر کے دکھایا، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ادھر سے چند طیارے اڑے تھے،
ادھر سے اڑنے والے سینکڑوں طیاروں کو، ان کے پائلٹوں کو رب نے اندھا کر دیا، کچھ بھی نظر نہیں آیا، نیست و نابود ہو گیا، ان کا نیست و نابود ہو گیا، ان کا سارا وہ سسٹم جو ان کا دفاعی تھا، وہ اسرائیل کا سسٹم، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ امریکہ کے سسٹم، ان کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ انڈیا کے سسٹم، ان کا بیڑا غرق ہو گیا، روسی ساختہ سسٹم، ان کا بیڑا غرق ہو گیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر یہی شاہین تھے فضا میں، اور یہ منڈلاتے ہوئے، یہ فضا میں اپنی شاہینیت دکھاتے ہوئے، یہ اپنی منمانیاں کرتے ہوئے، اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے آپریشن پورا کیا۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ان کو بات نظر آ گئی تھی کہ یہاں پہ رب کی مدد آ چکی ہے، اللہ کے ملائکہ آ چکے ہیں، اب 7 رفیل کیا 700 بھی ہم گرا دیں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی لا الہ الا اللہ بابا، الجہاد 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 الجہاد۔ پھر دنیا نے دیکھا منظرنامہ تبدیل ہوتے ہوئے، فیصلے تبدیل ہوتے ہوئے۔ چند گھنٹے پہلے وہی صاحب جو ہر ملک کی تصحیح کرتا ہے، ایک ملک کی بات نہیں کرتا، ہر ملک کی تصحیح کرتا ہے، وہی صاحب جسے چند لمحے، چند گھنٹے پہلے فون کیا گیا تو کہنے لگا اجازت دو حملے کی، تمہارے ملک میں بڑے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، وہی صاحب خود فون اٹھاتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ میری بات 2 عظیم رہنماؤں سے ہونے جا رہی ہے، ایک فیلڈ مارشل، ایک ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف، دوسرے آرمی چیف فیلڈ مارشل سے میری عظیم رہنماؤں سے بات ہونی جا رہی ہے۔ آپ بڑے عظیم ہیں، اب آپ ایسا کریں، اپنے شاہینوں کو واپس بلائیں، جنگ کو بند کریں، جس طرح آپ کہیں گے آپ کا اسی طرح کہنا مانا جائے گا، میں اس موت پینے والے کی اس کو نیست و نابود خود کروں گا۔ اب منت سماجت کی جنگ بند کرنے کی، ہاں اس نے پھر حق بھی ادا کیا ہے۔ پوری دنیا میں آج کوئی بھی کانفرنس ہو، کوئی اہم میٹنگ ہو جس میں دنیا کے سربراہان جمع ہونے ہوں، وہاں مودی نہیں جا سکتا، وہ دنیا کے سامنے منہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ اب اسی دوست نے جو اس کی پشت پناہی کر رہا تھا، اس نے اس کو منہ دکھانے کے قابل چھوڑا ہی نہیں۔ رب نے ایسا ذلیل کیا اس بے ایمان کو، مودی کو، کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج دنیا دیکھ رہی ہے وہ فیصلے جو کل تک واشنگٹن ڈی سی میں ہوا کرتے تھے، وہ فیصلے جو کل تک ٹیبلیں امریکہ میں لگا کرتی تھیں، 4 گھنٹوں کا یہ مارکہ حق ہونے کے بعد وہ ٹیبلیں آج اسلام آباد میں لگی ہیں اور دنیا کے فیصلے اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ یہ سارا صحرا اللہ کے فضل و کرم سے، یہ رب کی مدد، اللہ کے فضل کے بعد یہ سارا کا سارا صحرا ہماری افواج پاکستان کو جاتا ہے۔ میرا بیٹا، آپ کو مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو اپنی ہی افواج کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں، جو اپنے ہی دفاع کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا حال پاکستان جیسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا حال لیبیا جیسا ہوتا ہے، ان کا حال عراق جیسا ہوتا ہے، ان کا حال شام جیسا ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری ہو، جن لوگوں نے اپنی افواج کو، اپنے دفاع کو مضبوط نہیں کیا ہوتا،
ان کا حال فلسطین جیسا ہوا کرتا ہے۔ آج میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، اور ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے علماء اہل توحید کی حفاظت فرمائے۔ اپنے ان الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جب تک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس ملک پاکستان میں موجود ہے، اللہ کے فضل سے کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔